اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ تمامی حضرات یعنی کہ اس گاؤں کے رہنے والے سبھی کو شکریہ کہنا چاہوں گا، کیونکہ میں یہاں پر اس مسجد حسن میں خانہ خدا، مسجد کہتے کسے؟ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جو آرتھک روپ سے سمپن ہو، جس کے پاس روپیہ دھن دولت ہو، وہ کہاں جائے؟ زیارت حرمین شریفین کے لیے جائے۔ اور جس کے پاس پیسے کم پڑتے ہو، جس کے پاس آرتھک زیادہ نہ ہو، فرمان کس کا ہے؟ مولا کائنات کے بھی مولا، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تلک کے تمام انبیاءوں کے مولا، وجہ تخلیق کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان حال سے یہ ارشاد فرمایا تھا، اگر تمہارے پاس پیسے ہو جاؤ زیارت حرمین کے لیے، اگر پیسے نہ ہو اپنے محلے کی مسجدوں میں جاؤ، وہاں پر جا کر کے جو ثواب تمہیں حج بیت اللہ سے ملے گا، وہی ثواب تمہیں اپنے مسجد محلے کی مسجد وہی اور عزیزان ملت اسلامیہ، ایک تو خانہ خدا اور اس خانہ خدا کا نسبت کی نام سمبند، جس کو سمبند کہا جاتا ہے نیپالی میں، جو نسبت رکھا گیا اس مسجد کو کس کے نام سے؟ مولا امام حسن کے نام سے مسجد حسن اس مسجد کا نام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہاں پر سننے کے لیے آیا تھا، واقعہ کربلا، داستان کربلا، فضائل اہل بیت سننے کے لیے آیا تھا۔ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا چند لمحوں کے لیے سنانے کا موقع دیا، اور میں اپنی گفتگو کا آغاز ان اشعار کے ساتھ کروں کہ پانچ تن کہہ دیجیے سبحان اللہ، 5 تن، بالکل پاک تن، ہماری زبان میں کہا جائے 5 تن۔ تو گفتگو کا آغاز کروں، ہے دین میرا 5 تن، ہے ایمان میرا 5 تن، ہے دین میرا 5 تن، ہے ایمان میرا 5 تن، اور سارا جہاں صرف جسم ہے، سارا جہاں صرف جسم ہے، اور جان ہے 5 تن، جان ہے 5 تن، اور 5 کا نور ایک ہے، 5 کا نور ایک ہے۔ 5 تن سے مراد تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 5 کا نور ایک ہے، اور 5 کی بات ایک ہے۔ 5 کا نور ایک ہے اور 5 کی بات ایک، دیتے ہیں سب کو ایک ہی فیضان یہ 5 تن، دیتے ہیں سب کو ایک ہی فیض یہ جاتے 5 تن، اور مرسوم ان کے نام ہے عرش الہی پر۔ مرسوم کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو مرسوم کہا جاتا ہے، رسم کہا جاتا ہے لکھائی کو، اور جو چیز لکھ کر کے چھپ چکی ہے اس کو مرسوم کہا جاتا ہے۔ مرسوم ہے ان کے نام عرش الہی پر، اللہ کی ہے عظیم یہ برہان 5 تن۔ اور انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، جو آیت مبارکہ پیش کی اس کے تحت تطہیر جن کی خالق رب نے کی بیان، تطہیر جن کی خالق رب نے کی ہے بیان، پاکیزگی اور شان کا عنوان ہے 5 تن، پاکیزگی اور شان کا عنوان ہے یہ 5 تن۔ تطہیر یہ آیت تطہیر ہے، قرآن مجید میں موجود ہے کہ تطہیر جن کی خالق رب نے کی بیان، تطہیر جن کی خالق رب نے کی بیان، پاکیزگی اور شان کا عنوان ہے 5 تن، پاکیزگی اور شان کا عنوان ہے 5 تن، ہے دین 5 تن، ہے میرا ایمان 5 تن، سارا جہاں
محشر میں کس چیز کا خوف ہو؟ اور اے انیس مجھ کو کس لیے محشر کا خوف ہو؟ بخشش ہو جب ہے میرا سامان پنجتن، جب ہے میرا سامان پنجتن، بخشش ہو جب ہے میرا سامان پنجتن، اور افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور پل کی تھی کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور پل کی تھی بس حکومت یزید لعنتی کی، صرف یزید نہیں کہا جائے گا اس کو، صرف پل کی تھی حکومت یزید لعنتی کی، اور صدیہ حسین کی ہے، زمانہ حسین کی ہے، اور زمانہ حسین کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنی گفتگو کو واقعہ کربلا ابھی بیان کریں گے، آپ لوگ سنیے گا، چند لمحے کے لیے صرف شان اہل بیت بیان کر کے بیٹھ جاؤں گی۔ جو پنجتن کہا نا میں نے، پنجتن ایک ایسی ذات ہے جس ذات کے ساتھ اگر کوئی انسان سمبند نہ بنائے وہ مومن ہوتا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اجلی ابدی جانے، یعنی ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ عقیدہ ہے کس کے تعلق سے؟ رب کے تعلق سے، رب کے تعلق سے۔ اور اس کے بعد عقیدوں میں، عقائد میں صرف اللہ کے ذات کے اعتبار کے ہی عقائد شامل نہیں کیے گئے، ذات مصطفیٰ اور ذات اہل بیت کے تعلق سے بھی کچھ عقائدوں کو لکھا گیا، بیان کیا گیا۔ اور انہی عقیدوں میں سے، اور یہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں، وہ بیان کر رہے ہیں جو جب چاہتے تھے، جیسا موقع آتا تھا، موقعوں کو دیکھ کر کے، حالاتوں کو دیکھ کر کے، مصطفیٰ کی زبان کو دیکھ کر کے، مصطفیٰ کے دل کو دیکھ کر کے، مصطفیٰ کی کیفیت کو دیکھ کر کے، تب رب اپنا کلام نازل کرتا تھا۔ میں اس ذات مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں، جب تک تم اپنے پیدا کیے ہوئے ماں اور باپ سے زیادہ، جنہوں نے خون پلا پلا کر کے اپنے شکم میں رکھا، اس ماں سے زیادہ تمہارے پیدا ہونے کے بعد جب تک زندہ رہا، اپنے جسموں کو درد کا احساس ہونے نہ دے کر کے تمہاری پرورش میں جو لگا رہا، وہ تمہارا باپ، اس کے بعد تمہارے سگے بھائی ہو، تمہارے سگی بہن ہو، تمہارے دوست ہو، تمہارے دوست و احباب ہو، ان سب سے زیادہ جب تک تمہارے دل میں خوف خدا کے بعد نسبت مصطفیٰ اور نسبت اہل بیت جنم نہ لے، تب تک تم کامل مومن ہی نہیں ہو سکتے، کامل مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، منقبت مولا علی سماعت فرمائی آپ نے، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ منقبت مولا علی، منقبت مولا علی، ہم صرف مولا علی کا نام صرف جانتے ہیں، لیکن ذات مولا علی ابھی تک صحیح سے سمجھا نہیں، ابھی تک صحیح سے سمجھا نہیں ہم لوگوں نے۔ کیوں؟ اس لیے جو پہلے خلیفہ ہے نا، نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وصال مصطفیٰ کے بعد جو پہلے خلیفہ بنے تھے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بذات خود اپنی کانوں سے سنا، میں نے بذات خود اپنی کانوں سے سنا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حیات کے اوقاتوں میں، اپنے ظاہری حیات کے مواقعوں میں، ان لمحوں میں میرے آقا نے یہ فرمایا تھا، اور فرما کس سے رہے ہیں؟ اپنی بیٹی سے۔ کون بیٹی؟ امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ وہ کون ہے؟ صدیق اکبر کی بیٹی اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی۔ ان سے کیا فرما رہے ہیں؟ زمانے کا پہلا خلیفہ، زمانے کا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے اپنی کانوں سے سنا، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب باحیات تھے، جب زندہ تھے، اس وقت میرے آقا نے یہ فرمایا تھا، اے صدیق، اے میرے صحابیوں، تم جس علی کو دیکھتے ہو نا، تم جس علی کو پہچانتے ہو نا، تم جس علی کو اپنا ساتھی مانتے ہو نا، یہ علی ایسی ذات ہے، اگر تم ان سے بات نہ کر کے صرف ان کا چہرہ دیکھو گے تب بھی ان کا چہرہ دیکھنا ہے، تب بھی ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تھے کون؟ یہ تھے کون؟ یہ مولا کائنات، مولا کائنات تھے۔ پھر ان کی بیوی، ان کی ہمشیرہ کون؟ ملکہ خاتون جنت، سبحان اللہ۔ یہ نواسے رسول سیدنا مولا امام حسن اور سیدنا مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو دو نواسے ہیں، ان کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرے دو نواسے، یہ میرا حسن اور یہ میرے حسین ایسی ذات ہے، ایسی ذات ہے کہ کل جنت میں جتنے بھی نوجوان جائیں گے، کل جنت میں جتنے بھی مرد جائیں گے، ان تمام مردوں کے سردار یہ دو میرے نواسے رہیں گے، یہ دو میرے نواسے رہیں گے۔ اور پھر اپنی پیاری بیٹی کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ فاطمہ، یہ میرے جگر کا ٹکڑا، ایسی میری پیاری بیٹی ہے، یہ میری پیاری بیٹی کل جنت میں تمام عورتوں کی ملکہ کہلائے گی، تمام عورتوں کی سردارہ کہلائے گی۔ تو ایک تھوڑی سی فضیلت اس خاتون جنت کے لیے بھی کہ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ لوگوں نے شب معراج کا واقعہ سنا ہوگا، سنے ہیں؟ شب معراج جس رات میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیارت رب کیا، جو چیز، جس چیز کے طلبگار حضرت موسیٰ علیہ السلام زندگی بھر کرتے رہے، ان کو یہ موقع نہیں ملا۔ حضرت آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک 1,24,000 یا 2,24,000 اس میں سے کم یا اس میں سے زائد انبیاء کا اس دھرتی پر آگمن ہوا، ان سبھیوں کو یہ موقع نہیں ملا، لیکن ہم سب کے آقا کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے رب کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا۔ تو معراج کے واقعے میں بیت المقدس کہیں یا بیت المقدس کہیں، دونوں طریقے سے نام لیا جاتا ہے۔ جب وہاں پر پہنچے تھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک دم چھوٹا کر کے بیان کر رہا ہوں، وہاں پر ان کے استقبال کے لیے یوں سمجھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سواگت ہوئے، تمام نبی وہاں پر حاضر ہو گئے تھے، کہ آدم بھی وہاں پر حاضر تھے، کہ حضرت نوح بھی وہاں پر حاضر تھے، کہ حضرت دانیال بھی وہاں پر حاضر تھے، کہ حضرت یوسف بھی وہاں پر حاضر تھے، کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام نبی حاضر تھے۔ اور صرف حاضر نہیں تھے، جیسے ہی جبریل امین نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دروازے کے اندر، گیٹ کے اندر لے گئے تھے، تو اس وقت خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر تمام نبی صرف حاضر نہیں تھے، سب کھڑے تھے، سب کھڑے تھے اور سب اپنی گردنوں کو زمین کی طرف جھکایا۔ تو وہ مصطفیٰ جن کے استقبال کے لیے
دنیا کے سب سے پہلے انسان، دنیا کے سب سے پہلے انسان، دنیا کا سب سے پہلا مرد، دنیا کا سب سے پہلا سب سے پہلا نبی جو حضرت آدم، جن کے استقبال کے لیے کھڑے ہو اپنی گردن کو زمین کی طرف جھکائے، حضرت یوسف علیہ السلام جن کی حسن و جمال کی کوئی مثال نہیں، جن کے حسن و جمال کی کوئی مثال نہیں، وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے حاضر تھے۔ صرف حاضر نہیں، اپنی گردن کو زمین کی طرف جھکائے ہوئے تھے۔ یوں سمجھے تمام نبی کھڑے تھے استقبال مصطفیٰ کے لیے، اور تمام نبی زمین کی طرف سر جھکائے ہوئے تھے استقبال نبی کے لیے۔ تو یہ ذات مصطفیٰ کی ذات ہے، یہ شان مصطفیٰ کی شان ہے۔ اب آئے شان سناؤں میں کس کی؟ حسنین کریمین کی پیاری امی کی، کہتی ہے سبحان اللہ۔ اب میں شان سناؤں کس کی؟ حسنین کریمین کی پیاری امی کی۔ تمام صحابہ جتنے وہاں پر موجود تھے، اور ان روایتوں کو کوئی ضعیف قرار نہیں دے سکتا۔ احادیث کے ترتیب میں ان کو کہیں پر حسن روایت کے اعتبار سے رکھا گیا تو کہیں پر صحیح روایتوں کے اعتبار سے رکھا گیا کہ جب جب مصطفیٰ کی بیٹی، جب جب ملکہ خاتون جنت، جب جب حسنین کریمین کی پیاری امی، جب جب فاتح خیبر کی ہمسیرہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت، ملکہ جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتی تھی، جب جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتی تھی، تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھے، تاریخ کے اوراقوں کو پلٹ کر کے دیکھے، جب جب آتی تھی وہ تب تب مصطفیٰ علیہ رحمت جن کے استقبال میں تمام نبی کھڑے تھے، جن کے استقبال میں تمام نبی کھڑے تھے، جن کے استقبال میں تمام نبی اپنی گردنوں کو جھکائے ہوئے تھے، وہ مصطفیٰ اپنی بیٹی کے سواگت میں جب جب وہ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتی، تب تب مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہو جاتے، استقبال فاطمہ الزہرا کرتے۔ سب کھڑے ہوتے تھے اور استقبال سیدہ طیبہ طاہرہ کرتے تھے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، عزیزان ملت اسلامیہ، اور ایک اور فضیلت، جس کو کہیں کی بھی مجلس میں ہو، کہیں کے بھی پروگرام میں ہو، اگر یہ بیان کیا جائے نا، یہ کہا جائے نا، تو ایک دو لوگ سوال اٹھاتے ہی ضرور۔ کس تعلق سے؟ اس تعلق سے کہ جب جب حضرت علی کا نام آئے، جب جب مولا کائنات کا نام آئے، تب جس کا چہرہ جس کا چہرہ روشن نہ ہو، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ منافق ہے۔ اور اس کو جب کہا جاتا ہے نا تو سوال بہت اٹھتے ہیں، لیکن ہم ڈرتے نہیں۔ سوال چاہے جتنے اٹھے، کتاب چاہے جتنے پلٹ لے، کتاب کے اوراقوں کو جتنا سامنے رکھ لے، ہمیں اصول ان 5 تنوں سے ملا ہے جن کو پنجتن پاک کہتے ہیں، اور وہ اصول یہ ہے کہ جب جب تمہیں ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر باہر دروازے کے سامنے دستک دی، اجازت چاہی کہ یہ وقت کے خلیفہ میرے ابو جان، میں آپ کا بیٹا اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر اجازتیں مانگی جا رہی تھی، جسٹ سامنے موجود کون تھے؟ مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ وہ بھی حضرت عمر فاروق اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، تو دیکھا انہوں نے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عمر حضرت عبداللہ بن عمر کو کمرے کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی، وہ واپس ہو گئے۔ تو دیکھا کس نے؟ حضرت سیدنا مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد خود ہی خیال کیا کہ جب اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی،
تو مجھے کیسے اجازت دے دیں گے؟ وقت کے خلیفہ ہے، کام میں مصروف ہوں گے، اپنے بیٹے کو تک اجازت نہیں دی، مجھے کیا اجازت دیں گے؟ تو مولا حسین واپس ہو گئے. مولا حسین کیا ہو گئے؟ واپس ہو گئے. دوسرے دن پتا چلا اس کو وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کل مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے فاتح خیبر کے لاڑلے آئے تھے. کل مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے فاتح خیبر کے لاڑلے آئے تھے، ملکہ خاتون جنت کے دلہارے آئے تھے، لیکن ان سے ملاقات میں نے نہیں کی. بلایا جائے، ان کی بارگاہ میں مجھے پہنچایا جائے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی. اس سے مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا، اے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے، اے نواسے رسول، میں نے سنا آپ کل آئے تھے ملاقات کے لیے، لیکن آپ نے ملاقات نہ کی. ہوا کیا تھا؟ آپ واپس ہو گئے. تو حضرت سیدنا مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، اے وقت کے خلیفہ، آپ کسی کام میں مشروف تھے. میں نے دیکھا آپ کا بیٹا عبداللہ آپ کے کمرے میں آئے تھے. انہوں نے دستک دی تھی، اجازت چاہی تھی. اجازت چاہنے کے بعد آپ نے اجازت اس کو نہیں دی تھی. تو میں نے سوچا جب اپنے بیٹے کو آپ اجازت نہیں دے رہے ہو تو مجھے کیسے اجازت دے دیتے؟ اس لیے میں واپس ہو گیا تھا. تو تاریخ کی اوراتوں میں سنہرے الفاظوں کے ساتھ لکھا گیا، مسلمانوں، تاریخ کے صفوں میں سنہرے الفاظوں کے ساتھ لکھا گیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ مولا حسین کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے، اپنے چہرے کو ہاتھوں میں رگڑ کر کے یہ کہہ رہے تھے، اے میرے مولا، اے امام حسین، وہ میرا بیٹا تھا. ہاں، وہ صحابی رسول کا بیٹا ہے. ہاں، میں صحابی ہوں، وہ میرا بیٹا ہے. لیکن اے میرے مولا حسین، وہ صرف صحابی رسول کا بیٹا ہے. آپ تو اس کے بیٹے ہو جن کے بارے میں قدیر قوم میں مصطفیٰ جان رحمت نے یہ فرمایا تھا، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. میں جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا. میرے مولا حسین، آپ تو میرے مولا کے لانے ہو، اور صرف مولا کے لانے نہیں. میرا بیٹا صرف صحابی رسول کا بیٹا ہے، لیکن آپ مجھے تخلیق کائنات کے پوتے ہو. اے میرے مولا حسین، آج کے بعد جب مجھ سے ملاقات کرنی ہو، میرے قریب کھانے تک آپ اپنی قدموں کو زحمت نہ دے، بس ایک حکم بھجوا دے، یہ عمر آپ کے دربار میں حاضر ہو جائے گا. یہ عمر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا. تو اہل بیت اطہار کی شان و عظمت صرف ہمیں بیان نہیں کرتے، ہم تو صرف تھوڑا بہت سمجھتے ہیں. وقت کے بڑے بڑے خلیفاؤں نے، وقت کے بڑے بڑے جید عالم دین نے، وقت کے بڑے بڑے شیخ الاسلام نے، سبوں نے اہل بیت اطہار کے دل کو، اہل بیت اطہار کی محبتوں کو سینے میں قابض کی طرح قبض کر لیا تھا، اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر اپنی زندگی کو عمل برہ کیا تھا. اور آخری بات کہہ کر کے رخصت ہو جاؤں کہ علامہ راضی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، من ماتا علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماتا مؤمنن، کہ جو بھی اہل بیت اطہار کی محبت میں جس کے جسم سے روح پرواز کر جائے، آسان لفظوں میں کہا جائے، جس کا انتقال حب اہل بیت میں ہو، ماتا مؤمنن، وہ مومن کی حالت میں مرے گا. ماتا علی بغض آل محمد، ماتا کافرن. اور جو بھی بغض اہل بیت میں، جس کو بھی بغض اہل بیت میں اس کو موت آ جائے تو وہ
नबी की कैफियत में नहीं बल्कि काफिर की कैफियत में मर जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर गामजन रखे। बोलने में सुनने में किसी भी किस्म की लफ्ज़िशें हुई हो तो मौला अपने प्यारे हबीब अपने प्यारे हबीब के नवासे और उन तमाम जानिसाराने करबला जिन्होंने इस्लाम की बका के लिए अपने लहू को बहाया था, उन सब के तवस्सुल से तमाम लफ्ज़िशों को माफ अता फरमाए और हम सबको ता जिंदगी हुब्बे अहले बैत सीनों में कब्ज़ करने की और उसूल अहले बैत में जिंदगी अमल कर्रा करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।